اور بھی اپنے سروں کو ٹیکتا اور جھکاتا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی جھولیاں پھیلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں فریاد رس اور اپنا بیٹا اور بیٹی دینے والا سمجھتا ہے۔ اہل حدیث کا بچہ ہو یا اہل حدیث کی ماں اور بہن بیٹی ہو، وہ کبھی اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ سکتی ہرگز نہیں، اور نہ ہی امام اعظم حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ہم اپنا رہبر سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، ہم سب کو انہیں کا تابع دار سمجھتے ہیں۔ مولانا منیر قبر ہو، مولانا مختار مدنی ہو، یا مولانا یاسین جابری ہو، یا توصیف الرحمان ہو، یا فلانے ہو یا ٹھکانے ہو، کوئی بھی ہو، قرآن و سنت کے مطابق جب تک مسئلے بتاتے رہیں گے ہم تسلیم کرتے رہیں گے، جہاں قرآن و سنت کے خلاف ہوں گے ہم ان کی بات انہیں کے اوپر لوٹا دیں، ہم ہرگز تسلیم نہیں کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ بات اچھی طرح سے آپ کے ہمارے دماغوں میں آ جانی چاہیے کہ عمل وہ سچا اور پکا ہوگا، صالح ہوگا، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، کم ہو چلے گا، زیادہ مطلوب بولو ہاں، یہ نہیں کہ 20 ہی ہو، نہیں، 8 اللہ کے نبی نے پڑھے، 50 کیا کہا؟ وہ 50 کا ثواب میں نے 5 ہی میں رکھ دیا ہے، اللہ، 50 کا ثواب کس میں رکھ دیا؟ ہزارہ ہے نا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ مینا میں جاؤ گے، حرم شریف بغل میں 8-9 کلومیٹر ہے، آتے ہیں 4 رکعت پڑھ لو، لیکن تم مینا میں گئے ہو، وہاں حکم ہو رہا ہے اے حاجیو مینا میں آئے ہو، مکہ چھوڑ کر کے آئے ہو، یہاں تمہیں کتنی رکعت ظہر کی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اے اللہ 2 رکعت، حرم میں 4 رکعت پڑھیں گے، 8 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے، آدھا گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے، 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے، ٹیکسی پکڑ لیں گے۔ کہا جا رہا ہے نہیں، نبی کی سنت یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے کہ یوم الترویہ کو 8ویں تاریخ کو تمہیں مینا میں رہنا ہے، تمہیں وہاں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے اور عصر کی نماز 2 رکعت قصر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ارے تم نبی کی سنت پر عمل کرو گے، اس 2 رکعت کو 2 رکعت نہیں بلکہ ہم 4 رکعت کے برابر اجر دیں گے۔ اور یہی نہیں، تم حرم میں جاؤ گے تو تمہیں 1 لاکھ کا، ارے مینا میں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھ کر 1 لاکھ کا ثواب ہم تمہیں نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے دیں گے، اتنا بڑا اجر ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ کہاں ہو، کہاں سوئے ہوئے ہو؟ آؤ قرآن و سنت کی چھاؤں میں آؤ، قرآن و سنت کی بہاروں میں آؤ، گلشنوں میں آؤ۔ رب نے ضمانت دی ہے کہ میرے نبی کے پیچھے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کسی کے پیچھے کی ضمانت اللہ نے بولو نہیں دی ہے، ہاں نہیں دی ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ اکبر وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ہاں نبی کے پیچھے چلو گے جنت میں جاؤ گے، رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ، یہ ہے دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ میں عقیدہ شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے، یہ بات یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اور شرک شرک میں آدمی کیوں ملوث ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شرک میں داخل ہونے کے کئی اسباب ہیں، بہرحال اس میں ایک سبب جہالت ہے، جہالت، لا علمی، نہیں جانتا بندہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ اللہ کے رتبہ و مقام کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ شعبدے باز اور چال بازوں کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی قدر و قیمت جانیں، اللہ کی حقیقت کو پہچانیں، تب ان کی سمجھ میں آئے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہاں تو ہر حرکت کرنے والی چیز میں برکت ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں بھی کوئی چیز دیکھی وہیں سجدہ ریز ہو گئے، اور اس وجہ سے یہ ایک سبب تو یہ شرک باللہ ہے۔ اسی طرح سے اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال آپ کو میں کیا بتاؤں، اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لو جہالت اس قدر جہالت ہے کہ ایک کتاب ہے اختلاف امت کا عالمیہ، لکھتے ہیں اس کے اندر ایک صاحب کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ
پاکستان کا نام آیا اس لیے جلدی میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ کسی کو تکلیف ہوتی کہ برا واقعہ ربانی صاحب پاکستان ہی کی طرف منسوخ کرتے ہیں. میں منظور نہیں کرتا ہوں. بدقسمتی سے کتابیں پاکستان میں زیادہ لکھی گئی ہیں الحمدللہ. بدقسمتی نہیں بلکہ حسن قسمت کہہ لیں آپ. گجرانوالا میں میں گیا نہیں ہوں کبھی. گجرانوالا میں ایک گاؤں ہے کوٹلی, شیخ جانتے ہوں گے. ہاں, کوٹلی کے ایک پیر صاحب نہواں والی سرکار ہے. نہواں والی سرکار ہے. لکھتے ہیں کہ اور یہ نوائے وقت نے نوائے وقت کی یہ وہ ہے, نوائے وقت نہیں بلکہ اختلاف امت کا عالمیہ اس کے اندر, کہ صبح 8 بجے پیر صاحب نمودار ہوئے اور ان کے چاروں طرف مرد عورتوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا, اور جب وہ چلنے لگے تو سب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, اور سارے ہاتھ باندھے ہوئے, کوئی کھڑا ہوا تھا, کوئی سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا تھا, کوئی ان کے پاؤں پکڑ رہا تھا, کوئی جسم چوم رہا تھا, کوئی کچھ, پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے چل رہے تھے. جبکہ پیر صاحب جو تھے ننگا جھڑنگا ایک ڈھیلی سی لنگوٹ پہنے ہوئے آگے آگے جا رہا تھا. عورتیں مرد سب ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اور وہ کچھ نہیں بول رہا, وہ صرف چل رہا, لوگ پیچھے پیچھے اس کے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا سوجی, وہ ڈھیلی ڈھالی لنگوٹی بھی اس نے نکالی اور کندھے پہ ڈالی, اور بالکل بالکل سیدھا. اب لکھتے ہیں کہ خواتین نے جن کے ان کے محرم بھائی بھی ہیں, سب ہیں, باپ بھی ہیں, شرم کے مارے سبوں نے سر جھکا لیا, لیکن عقیدت کے پردے میں یہ ساری بے عزتی برداشت کرتے تھے. عقیدت ایک ایسی اندھی چیز, اور ہمارے ملکوں میں تو یہی ہو رہا ہے جناب عالی. ایک نمونے اخبارات جا کے دیکھیے آپ, اعوذ باللہ, ایسی ایسی گندگی بات, ایسی ایسی گندی باتیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اللہ, وہی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, اس بیچارے کی مارکیٹ نہیں چل رہی تھی. اس نے کیا کرا, اس نے اٹھا کر کے اس کے ورکشاپ کے پیچھے باتھ روم تھا, اسی کے اوپر سید عزیر شاہ بابا لکھ دیا. دوسرے دن سے وہاں جناب علی فرسٹ کلاس مرغے ارغے چڑھنے لگے, اور وہاں قوالی وال بھی آ گئے, اور چادر ادھر اس نے چڑھا لی. دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں زیارت کرنے, تو اس نے اگربتی